جی ابھی ہم نے جو کچھ دیر پہلے آپ کو درس دیا مجتہد کی تقلید پر، وہ عقلی دلیل آپ کو پیش کی، ٹھیک ہے. اب آپ کو نقلی دلیل، نقلی سے مراد جو روایات ہم تک نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی وہ معتبر روایات. ٹھیک، واپس آتے ہیں روایات پر جو ہم نے آغاز کیا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفسیر و تحقیق کے ساتھ جاننے والے مجتہدین. اچھا، فقہا سے مراد کیا ہوا؟ یعنی احکام شریعت کو تفسیر و تحقیق کے ساتھ جاننے والے کو مجتہدین و فقہا کہتے ہیں. میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، پہلا کیا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ فقہا کی طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے، کون سے فقہا؟ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، یعنی اپنے دین پر سختی سے قائم ہو. تیسرا، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو. بتائیے کیسی شرائط ہے، دیکھیں غور کریں. یعنی اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو دل چاہے وہی کرے. جی کیا کریں جی، مجبور ہے، دل نے چاہا تو کر لیا. ٹھیک ہے، بڑا مضبوط بننا پڑتا ہے، نفس امارہ پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، نفس لوامہ کی طرف جانا پڑتا ہے. پھر نفس مطمئنہ تو بہت بڑا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو بلکہ نفسانی خواہشات کو غلام بنایا ہو. کیا بات، توجہ ہے. اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اس کی تقلید کریں. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ پڑھیں. لوگوں کو چاہیے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق سے ساتھ جاننے والے مجتہدین میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، یعنی اپنے دین پر سختی سے عمل کرتا ہو، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، ایسے مجتہد کی کیا کرنا ہے بیٹے؟ تقلید کرنا ہے. حوالہ احتجاج تبرسی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 263. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں عوام کو، قوم کو، ملت کو، امت کو بول رہے ہیں کہ آپ ایسے شخص جو دین احکام کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جانتے ہوں، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہ شرائطیں ہوں. ٹھیک ہے، دین پر سختی سے عمل کرتا ہو، نفسانی خواہشات غلام نہ ہو. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو، الہی احکامات کی اطاعت کرتا ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو. یہ شرائط، 4 شرائط ہیں، اس کو غور کریے گا. کرتا ہو پھر آپ اس کی تقلید کریں. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. ولی عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، میرے وقت کا امام جو موجود ہے، ہماری آنکھیں گناہ گار ہیں جو مولا کو نہیں دیکھ پا رہی، ظاہر نہیں ہو پا رہے، اس لیے ہم دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں کہ مولا ان کے وقت کو قریب لائے. یہ ہمارے رہبر ہیں، ان کی حکومت دنیا پہ قائم دائم قیامت تک رکھا. اس طرح ہم دعائیں کرتے ہیں جب تک دنیا قائم ہے. کہ امام مہدی، امام 12ویں امام شاہ فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ ایک تھی، غیبت صغریٰ. غیبت صغریٰ کہ جب امام صرف 4 نائبوں سے ملاقات کرتے تھے، باقی اور سے نہیں کرتے تھے. اور اگر کسی کو سوال جوابات کی ضرورت پڑتی فقہ میں، کسی بھی معاملات میں، وہ تو ہمارے وقت امام ہیں، تو وہ لوگ ان 4 نائبوں سے رابطہ کرتے. وہ 4 نائب ڈائریکٹ مولا سے اس مسئلے کا حل پوچھتے تھے اور پھر وہ بات عوام تک جاتی تھی. حالاتوں کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے مولا نے غیبت صغریٰ کہ اب اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہوئے، پھر مولا غیبت کبریٰ میں چلے گئے. غیبت کبریٰ کے زمانے میں، اب غیبت کبریٰ چل رہی، ٹھیک ہے، جب امام کسی سے ملاقات نہیں کر رہے. غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے، اب مولا فرما رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں. اللہ اکبر. مولانا نے کتنی بڑی بات وضاحت کر دی کہ دیکھیں راویوں، اب راویوں سے وہی مجتہدین مراد ہے. روایات کو تحقیق کر کے کون بتاتا ہے؟ مجتہد بتاتا ہے. روایات
احادیث اور قرآن کی تحقیق کر کے مجتہد ہمیں بتائے گا، جو معصومین کے روایات سے جو اخذ کرے گا. تو کہہ رہے ہیں مولا کرے ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں. اس طرح ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں. کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کتاب کا نام ہے، جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اب آگے مرحلہ، ائمہ اکرام کے مندرجہ بالا فرمودات کے پیش نظر ان تمام لوگوں پر جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اجتہاد نہیں کر پائے، اپنے زمانے کے جامع شرائط لگا رہے ہیں، جامع شرائط بول رہے ہیں اور بتا دیجیے شرائط آپ کے اوپر. جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کی عبادات اور ایسے تمام اعمال جن میں تقلید ضروری ہے باطل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آقا سستانی علیہ رحمہ کی کتاب سے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آگے ہے اسلام عزیز کی شریعت غرہ کے فروعی مسائل کا تفصیل ماخذ. ٹھیک ہے، اسلام عزیز کی شریعت غرہ کی فروعی مسائل کا تفصیلی ماخذ کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ تفصیلی معلومات شریعت میں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور عقل سے شرعی حکم استنباط کرنے کا نام اجتہاد ہے. انہی چاروں منبع سے، انہی چاروں ماخذ سے کیا حاصل کرتے ہیں ہم؟ حکم کو استنباط، حکم کو نکالتے ہیں. استنباط یعنی حکم کو لینا، حکم کو انہی چاروں سے حکم کو پہچان کر کے یہ قرآن حدیث اجماع عقل سے ہی ہم مسئلے کے حل کو تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کے اس کو نکالتے، اخذ کر لیتے ہیں. ٹھیک، اور مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرنا تقلید ہے. ٹھیک ہے، جو شخص رتبہ اجتہاد حاصل کر چکا ہو اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے. جو خود ہی صاحب نظریہ، خود صاحب اجتہاد ہو، خود ہی مجتہد ہو تو اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جو خود مجتہد نہ ہو اور اس پر تقلید کرنا واجب ہے، اگرچہ اجتہاد و تقلید کے علاوہ ایک تیسری صورت بھی ممکن ہے، یعنی یہ کہ احتیاط پر عمل کیا جائے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. احتیاط پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جو مختلف مسائل میں تمام مجتہدین کے اختلافی فتوے سے پوری طرح باخبر ہو اور ایسا طریقہ عمل اختیار کر سکے جس میں جامعیت پائی جاتی ہو. ظاہر ہے کہ یہ کام بھی تقریباً اجتہاد ہی کی طرح دشوار اور مشکل ہے. بس ہمارے لیے دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی یا مجتہد بنے یا مجتہد کی تقلید کریں. صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ محمد.